بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیٹا, السلام علیکم. گریڈ 9 آپ کو میرٹ بورڈنگ اینڈ ڈے اسکول کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو تھے وہ اپنا یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوا تھا, جس پہ ہم لوگ کا جو پچھلا لیکچر تھا وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا شملہ کانفرنس 1945 کے بارے میں. اب شملہ کانفرنس کیا تھی کہ شملہ کانفرنس یہ تھی کہ جو برٹش سب کانٹیننٹ میں وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی جو برصغیر کے لوگ ہیں ان کا کوئی آئینی مسئلے کا حل نکالا جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جنگ عظیم دوم میں جاپانیوں کے خلاف دوبارہ سے ان کو منظم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ جون 1945 میں جو وائس رائے تھے اس وقت کے لارڈ ویول, انہوں نے ایک پلان بنایا, منصوبہ بنایا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کو میں دوبارہ سے بنانا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کونسل میں جتنی بھی بڑی بڑی جو آرگنائز منظم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں ان سب کو اس میں ریپرزنٹیشن ان کی کروں, ان کو نمائندگی کے لیے چنوں. اب اس میں اس نے کہا کہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دوں گا, اور اس میں کیا ہوگا کہ گورنر جنرل جو کمانڈر ان چیف ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو داخلہ, مالیات اور امور خارجہ ہوگا, یعنی آپ کے پاس جو آپ کا جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. کہ اس میں انہوں نے کہا کہ میں صرف فائنانس, فارن افیئرز, ایکسیپٹ آف ڈیفنس اینڈ گورنر جنرل آل دا پاورز will be given to Indians, کہ میں جو ہوں اس میں کونسل میں گورنر جنرل, کمانڈر چیف کے علاوہ داخلہ, مالیات, امور خارجہ سمیت تمام امور ہندوستانیوں کو سونپ دیے جائیں. کہ پورا وہ کہہ رہے تھے کہ آل ان آل جتنا بھی کام ہے وہ سارا کے سارا ہم ہندوستانیوں کے سپورٹ کر دیں گے. اب اس کے لیے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں تھی, جو پلان تھا, اس پہ نیگوسیشن کے لیے اس نے یہ کیا کہ بڑے جو لیڈرز تھے انہیں شملہ آنے کی اس نے دعوت دی. ہماری طرف سے قائد اعظم تھے سر لیاقت علی خان تھے, عبدالرب نشتر تھے, پھر ان کی جو کانگریس تھی اس کی طرف سے نہرو تھا, پھر ابوالکلام آزاد تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ تھا بلدیو سنگھ تھا. یہ سارے جو تھے وہاں پر پہنچ گئے. جب وہاں پر یہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نمائندگی دوں گا, جو وائس رائے تو اس نے کہا کہ 6 سیٹیں ہوں گی ہندوؤں کی کانگریس کی, 5 سیٹیں ہوں گی مسلم لیگ کی, اور 3 سیٹیں ہوں گی مائنورٹیز کی. ٹوٹل 14 ہیں, جن میں سے جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی 6, کانگریس کی 6 تھی, مسلم لیگ مسلمانوں کی 5 تھی, اور مائنورٹیز کی 3 تھی. اب یہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو چاہ رہے تھے کہ مسلم کی جو سیٹس ہیں وہ ہمیں مل جائے. جیسے ابوالکلام آزاد تھے کانگریس سے, ظاہر سی بات ہے مسلمان تھے, انہیں ہندوؤں کی سیٹ پہ تو کھڑا نہیں ہونا تھا, انہوں نے مسلمانوں کی سیٹ پہ کھڑا ہونا تھا, اس لیے انہوں نے ایک سیٹ کے لیے انہوں نے رولا ڈال دیا. دوسرے نمبر پہ آ گیا جی یہاں پر تھا پنجاب کا گورنر تھا خضر حیات ٹوانا صاحب, جس کو فیور کر رہا تھا لارڈ ویول. یعنی دونوں کی بیک جو تھی وہ مضبوط تھی, کہ ایک کو کانگریس کر رہی تھی اور دوسرے کو وائس رائے خود لارڈ ویول جو تھا وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایک ایک سیٹ آپ ان کو دے دیں, قائد اعظم کو کہا. تو قائد اعظم جو تھے وہ اپنی بات پہ اڑ گئے. انہوں نے کہا کہ جو 5 سیٹیں ہیں مسلمانوں کی, وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کے نمائندے اس پہ کھڑے ہوں گے, کوئی اور جماعت یا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ ان 5 سیٹوں پر الیکٹ ہوگا. تو یہاں پر اب یہ جو مسئلہ آیا, تو یہاں پر یہ بات جو تھی وہ کسی طور پر بھی اس بات کو قائد اعظم ماننے کو تیار نہیں, ادھر سے وہ لوگ بھی تیار نہیں تھے. تو پھر یہ جو تھی, تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے ایسا کریں سارے رہنماؤں سے کہ آپ اپنی اپنی لسٹیں ہمیں دے دیں کہ ہم لوگ جو ہے اس پر کچھ سوچیں گے. تو قائد اعظم نے ایک دم سے انہیں نہ کیا, کہتے نو. وہ کہتے کہ پہلے آپ لوگ اس چیز کو مان لیں کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے, پھر میں آپ کو ہر تحریر دینے کو تیار ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یہ جو کانفرنس تھی بغیر کسی فیصلے کے ختم ہوگی, کیونکہ وائس رائے کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مسلم لیگ کے تعاون کے بغیر عارضی حکومت کی
تجویز پر عمل کرے، لہٰذا انہوں نے خود ہی اس کی کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی مختلف پارٹیوں میں معاہدہ کرانے میں ناکام ہوئے۔ تاہم یہ فیصلہ کیا گیا کہ نمائندہ حیثیت جاننے کے اب اس بات کو یہ دیکھا گیا کہ ساری بات انہوں نے قائد اعظم پہ ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ قائد ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کہ قائد جو کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اس کو جاننے کے لیے الیکشنز کروائیں گے۔ الیکشن جو ہے وہ پروف کر دیں گے کہ جناح واز رائٹ اور رونگ، کہ کیا جناح ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، اب جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا لیکچر ہے جنرل الیکشنز آف 1945-46، یعنی جو شملہ کانفرنس ناکام ہوئی اس کے بعد جو انتخابات کا انہوں نے کہا وہ سٹارٹ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اب یہاں پہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کا، یہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں آفٹر الیکشنز ان بریٹن، کہ جب برطانیہ میں انتخابات ہوئے، the Indian Viceroy Lord Wavell announced election in India too۔ تو جو اس وقت کا وائس رائے تھا لارڈ ویول، اس نے کہا کہ میں ہندوستان میں بھی انتخابات کروانا چاہتا ہوں، اس کا اعلان کر دیا۔ الیکشن ٹو the Centre's legislature were held in December 1945۔ Both major parties of India, the Congress and the Muslim League, took active part in elections۔ ٹھیک ہو گیا، but both adopted different stand to the freedom of subcontinent and constitutional problem۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو دسمبر 1945 میں جو سینٹرل اسمبلی تھی اس کے الیکشن ہونے قرار پائے کہ دونوں کے انتخابات ہوں گے۔ تو اب یہ تھا کہ دونوں نے اس پہ انتخابات میں ہندوستان کی دونوں بڑی پارٹی یعنی کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے کیا کیا کہ بھرپور انداز میں حصہ لیا، لیکن بٹ بوتھ اڈاپٹیڈ ڈفرنٹ سلوگنس، لیکن جو ڈفرنٹ اسٹینڈز فار دا فریڈم آف سب کانٹیننٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل پرابلمس۔ اب دونوں جو تھے انہوں نے برصغیر کی آزادی اور دستوری مسئلے پر بالکل اپوزٹ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اسے اختیار کیا۔ اب یہاں پہ کیا چیز تھی، دا کانگریس contested election on the slogan of United India۔ اب کانگریس نے کیا کیا، الیکشن لڑا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری پارٹی ہوتی ہے تو جیسے کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، کوئی اب جیسے ہمارے پاس تھا نیا پاکستان، پی ٹی آئی کا جو سلوگن تھا نیا پاکستان تھا، پیپلز پارٹی کا تھا روٹی کپڑا مکان تھا، اسی طرح سے نواز شریف کی جو نون تھی ووٹ کو عزت دو، یہ ان کے اپنے اپنے سلوگن تھے۔ تو جو یہاں پہ جو کانگریس تھی اس کا جو الیکشن لڑا تو اس کا کیا تھا، متحدہ ہندوستان کے نعرے پہ، یعنی اس نے یونائٹڈ انڈیا کے نعرے پر الیکشن جو تھے وہ لڑا تھا، وائل دا سلوگن آف مسلم لیگ واز پاکستان، جبکہ مسلم لیگ نے کیا کیا تھا، انتخابات پاکستان کے نام پر لڑے۔ کہ جو کانگریس تھی اس کا سلوگن تھا یونائٹڈ انڈیا، جبکہ مسلم لیگ کا سلوگن تھا پاکستان۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا الیکشن کے دوران قائد اعظم اینڈ دا مسلم لیگ ایڈریس دا مسلمز اینڈ سیڈ۔ اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا الیکشنز قائد اعظم اینڈ دا مسلم لیگ ایڈریس دا مسلمز اینڈ سیڈ۔ تو کیا ہوا کہ الیکشن کے دوران قائد اعظم اور مسلم لیگ نے جو ہے وہ مسلم لیگ نے بھرپور انداز میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا that if they wanted to see the future of the Muslim saved، کہ اگر وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں then they should vote to the Muslim League for Pakistan otherwise they would go into permanent slavery of the Congress۔ کہ اگر وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل سیف دیکھنا یعنی محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان کے مطالبے پر مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے، ادروائز کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کانگریس کی پرماننٹ سلیوری یعنی مستقل جو ہے وہ غلامی میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہ اگر آپ نے واقعی مسلم لیگ کو آپ نے پاکستان حاصل کرنا ہے، اپنا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مسلم لیگ کو
ووٹ دیں. ادروائز اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ لوگ جو ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ مستقل طور پر ہندوؤں کی غلامی میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں. ایز اے ریزلٹ آف الیکشن، اب کہتے ہیں کہ جو الیکشن کا رزلٹ ہوا، دا مسلم لیگ وون آل دا سیٹس، مسلم سیٹس. تو جو رزلٹ ہوا مسلم لیگ کا، کس کا؟ سینٹرل اسمبلی کا پہلے تھا جی. 1945 میں سینٹرل جو مرکزی اسمبلی تھی اس کے الیکشنز ہو گئے. مسلم لیگ وون آل دا مسلم سیٹ. تو مسلم لیگ نے مسلمانوں کی جتنی بھی سیٹیں تھیں وہ ساری کی جیت لی ان دا سینٹرل لیجسلیچر، یعنی مرکزی قانون ساز کونسل میں. ان دا سینٹرل اسمبلی جو مرکزی اسمبلی تھی اس میں 30 سیٹس آؤٹ آف 100 ور اسپیسیفائڈ فار مسلمس، کہ جو سینٹرل اسمبلی تھی اس میں ٹوٹل نشستیں تھی 100، جس میں سے 100 میں سے 30 جو سیٹس تھی وہ مسلمانوں کے لیے مخصوص تھی، کہ مسلمانوں کی 30 سیٹیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر جو آل ور وون بائی دا مسلم لیگ، اور وہ جو مسلم لیگ تھی اس نے مرکزی اسمبلی میں 30 کی 30 نشستیں جیت لی. کہ بہت بڑی کامیابی، ایک ایسی اس لیے کامیابی نظر آ رہی کہ وہی یہ مسلم لیگ تھی جو کہ 1937 کے الیکشن میں بہت بری طرح ہاری تھی. تو اب اس دفعہ ہوا کہ 1945-46 کے الیکشنز میں 30 سیٹ جو مسلمانوں کے لیے مختص تھی وہ 30 کی 30 مسلم لیگ نے جیت لی. اچھا، آفٹر دس، اس کے بعد ان دا بگننگ آف 1946، آپ کہتے ہیں کہ بگننگ آف 1946 کے اوائل میں الیکشن فار 11 پروونشل اسمبلیز ور ہیلڈ. تو جو 11 اس کے صوبے تھے ان صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے. یعنی پہلے قومی اسمبلی کے ہوئے، پھر اس کے بعد جو تھا وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن سٹارٹ ہوئے، اس کے 11 صوبوں میں ہوئے. 495 seats were reserved for the Muslims in provincial assembly. مسلمانوں کے لیے 495 سیٹیں جو تھی وہ صوبائی اسمبلی میں مخصوص تھی. The Muslim League won 439 seats، یعنی مسلم لیگ نے 495 میں سے 439 سیٹ جو تھی وہ ون کر لی. Therefore Muslim League won 89% of the provincial assemblies seats، کہ انہوں نے جو قومی اسمبلی میں تو 100 میں سے 100% انہوں نے، اور صوبائی اسمبلی میں انہوں نے 89% جو تھی وہ کامیابی حاصل کی. مسلم لیگ گاٹ میجورٹی ان آل دا پروونسز ایکسیپٹ خیبر پختونخوا. مسلم لیگ نے ہر صوبے میں بہت زیادہ اکثریت حاصل کی سوائے خیبر پختونخوا کے. KPK کے علاوہ انہوں نے ہر جگہ سے بہت اچھے طریقے سے ہیوی مارجن سے انہوں نے کامیابی جو تھی وہ حاصل کی. Thus, the Congress nominated candidate for the Muslim seats were badly defeated. اور یوں اس طرح کی جو مسلمان نشستوں کے لیے جو کانگریس کے امیدوار کھڑے ہوئے تھے انہیں بہت بری شکست ہوئی، انہیں بہت بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. In majority constitutions securities of the Congress Muslim candidate were fortified. کہ اکثر حلقے جو تھے جہاں پہ مسلم لیگ کانگریسی جو مسلمان تھے وہ کھڑے ہوئے تھے ان سب کی کیا ہوا تھا، ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی تھی. اکثر حلقوں میں جو تھے نا مسلم لیگ جو کھڑے ہوئے تھے لوگ، مسلمان امیدوار جو کانگریس کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کی بہت سے ایسے تھے جن کی ضمانتیں جو تھی وہ ضبط ہو گئی تھی. These elections were very important in the history of India. کہ یہ انتخابات ہندوستان کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات تھے. ایز اے ریزلٹ، اس کے نتیجے میں دا مسلم لیگ وانس اے لوزر پارٹی ان دا الیکشن آف 1937. اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو مسلم لیگ تھی جو لوزر پارٹی تھی 1937 کے الیکشن میں، انتخابات میں، جو بہت بری طرح ہار چکی تھی، بیکم اے سکسیسفل ون، تو وہ ایک کامیاب جماعت بن کر ابھری. These elections made true the claim of Quaid-e-Azam from the last decade that the Muslim League is the only representative party of the Muslims. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ان انتخابات نے قائد اعظم کا جو دعویٰ تھا، جو ہم لوگوں نے پیچھے شملہ کانفرنس کے اینڈ میں پڑھا تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناح جو ہے دیکھتے ہیں کیسے اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ کیا واقعی وہ جو کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ان انتخابات نے قائد اعظم کے اس دعوے کو جو وہ پچھلے ایک عشرے سے کر رہے تھے
سچ کر دکھایا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. That these elections also proved that the only solution of the problem of India is to accept the demand for Pakistan. اور انہی انتخابات نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل کیا ہے، پاکستان کے مطالبے کو ماننا. Consequently, the Congress leaders unwillingly accept the demand of the Muslims for the partition of India and representative status of the Muslim League. اب انہی انتخابات کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کانگریسی لیڈر تقسیم ہند کے مطالبے اور مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے. یعنی یہ جو الیکشن تھے، ان الیکشن نے یہ چیز ثابت کر دی تھی، یہ بڑے امپورٹنٹ تھے کیونکہ ان چیزوں نے یہ چیز ثابت کر دی کہ جناح واز رائٹ، کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. اور اس نے کیا کیا تھا کہ جناح نے جتنے بھی ان لوگ کے وہ جو دعوے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے جھوٹ ثابت کر دیے تھے. اور جو لوگ کانگریس کی طرف سے مسلم نمائندے کھڑے ہوئے تھے انہیں ہر طرح سے بہت بری طرح انہیں ہر جگہ سے شکست اٹھانی پڑی تھی. اور جو انہوں نے کہا تھا قائد اعظم نے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یہ بات جو تھی انہوں نے 110% صحیح کر کے بتا دی. اور مسلم لیگ جو 1937 کے الیکشن میں پڑا تھا نا کہ ایک بہت ہی کمزور جماعت تھی، جیسے 11 صوبے تھے اور ان میں سے 8 میں سے کانگریس نے جو ہے وہ اپنی نشستیں بنائی تھی اور اس میں مسلم لیگ جو تھی وہ بہت بری طرح اسے شکست اٹھائی تھی. تو وہی جو تھی جو 37 کے الیکشنز کو چھوڑ کے جب 45-46 کے الیکشنز میں جو ہار گئی تھی ہر جگہ سے، وہ ایک ایسی جماعت بن کے ابھری کہ جس نے جو قومی اسمبلی کے الیکشن تھے ان میں سے اس نے 100% کامیابی حاصل کی، اور جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے ان میں اس نے 89% کامیابی حاصل کی. یوں مسلم لیگ جو تھی وہ ایک مضبوط اور شاندار جماعت بن کر ابھری تھی، لیکن کس کی قیادت میں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا جنرل الیکشن آف 1945-46 یعنی 1945-46 کے انتخابات کے بارے میں. تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور مزہ بھی آیا ہوگا سننے میں. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے، بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے پاس نوٹس موجود ہیں، آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کو تحریر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.